بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله، أعني الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. تمام تعریف صلی اللہ پاک کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق، مالک، رازق اور معبود ہے. اس کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی معبود ہے. ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان و یقین ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کی بندگی، عبادت کو نہ کرتے ہیں، نہ جائز سمجھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے جن کو آخری نبی بنانے کے لیے چن لیا، اور جن پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اپنا دین اسلام بھی ان کو دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد 21 شوال 1439 ہجری مطابق 5 جولائی 2018 عیسوی عقیدۃ طحاویہ کا درس رحاب میں آپ کی خدمت میں پیش ہے. پوائنٹ نمبر 127. عقیدے کی بہت ساری باتیں اس کتاب میں ہم نے پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا حصہ اس کا باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی. 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ، اگلی جمعرات میں تو نہیں ہوگی، اس کے بعد والی جمعرات میں، کیونکہ اب جو چیزیں باقی رہ گئی اس کتاب کی، آج ہم پڑھیں گے اولیاء کا مقام و مرتبہ، اور اس کے بعد قیامت کی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد آخر میں دین حق اور جماعت حقہ، اس کا ذکر موجود ہے. 2 اور ہیں بس انشاءاللہ. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں: وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ. اور ہم اولیاء میں سے کسی ولی کو انبیاء میں سے کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، اور ہم یوں کہتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں، نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء،
ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہیں. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، اور ہم اولیاء کی کرامتوں پر ایمان لاتے ہیں. وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ، اور وہ کرامتیں جو ثقہ راویوں سے ثابت ہیں، مستند ہیں، اتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. آگے کہتے ہیں اور ہم دوسرا موضوع قیامت کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. خروج دجال پر، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے اترنے پر، اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر، اور زمین کے جانور کے نکلنے پر. اور ہم کسی کاہن یا عراف کی تصدیق نہیں کرتے، اور جو ایسا دعویٰ کرے جو خلاف کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. تو آج یہاں پہلی جو عبارت ہے 127 نمبر جو پوائنٹ ہے، وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، ہم جو ہے کہتے ہیں عقیدے کی بات کہ ہم اولیاء میں سے کسی ولی کو انبیاء میں سے کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایک نبی تمام اولیاء سے افضل ہے. اولیاء انبیاء کا مقام و مرتبہ. انبیاء نبی کی جمع ہے. نبی کس کو کہتے ہیں؟ جی، نبی کس کو کہتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، بیٹے دروازہ بند. نبی کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کو، اچھا عورت نبی نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خبر لے کے، جیسے جبریل نبی ہے. دیکھیے، سوال کا جواب جو ہے ایسے نہ دیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم 3 چیزوں کا نام ہے. ایک قرآن، دوسری حدیث، اور تیسرا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم. ایک ہے کہ آپ کو قرآن سے جواب معلوم ہے، یا قرآن حدیث کی روشنی میں. دوسرا حدیث ہے. تیسرا یہ کہ آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ بولیے نہیں معلوم ہے. اب اگر میں سوال کروں نبی کس کو کہتے ہیں، تو آپ بولیں ابراہیم علیہ السلام کو نبی کہتے ہیں. بولے تو کیا کرنا؟ گاڑی کیسے چلتی ہے اگر کوئی کہے تو ٹویوٹا گاڑی چلتی ہے. یہ جواب ہے. یہ سوال ایسٹ میں ہے، جواب ویسٹ میں ہے. تو ایسے نبی کس کو کہتے ہیں؟ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور شریعت اس رسول پہ جو ہے اس پہ. اب کچھ جواب، اس کو کچھ جواب بولتے ہیں. چلیے، نبی ان کو کہتے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو کہ وہ وحی کی اللہ تعالیٰ کرے. اچھا، رسول، بعض علماء نے کہا کہ نبی اور رسول دونوں ایک ہی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ملا، انہوں تبلیغ کی ضرورت پیش نہیں ہے. جیسے آدم کے بارے میں کہ وہ نبی تھے. رسول ان کو کہتے ہیں من اوحی الیہ و امر بالتبلیغ، جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو تبلیغ کا حکم بھی ملا. کون ہے وہ؟ نوح. پہلے کون ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا اول رسول نوح ہے. کہتے ہیں نا پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تبلیغ کا حکم بھی ملا. آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وحی تو آتی تھی ان کے پاس لیکن تبلیغ کا حکم نہیں ملا. احکام آ گئے لیکن تبلیغ کی ضرورت نہیں پیش آئی. کیوں؟ ان کی قوم میں شرک تھا ہی نہیں. کس کی قوم میں؟ قوم آدم. آدم علیہ السلام کی جو ضروریت تھی، جو قوم تھی، اس میں شرک تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. شرک اسی قوم میں آیا، سب سے پہلے نوح میں آیا. جب آیا تو انہیں بگاڑ ہوا نا. یہ تو جب بگاڑ ہو تو اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بگاڑ کو عربی میں بولتے ہیں فساد. بگاڑ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ فساد. جب زمین پر فساد ہو یعنی بگاڑ ہو.
سب سے بڑا بگاڑ کس چیز کا بگاڑ؟ عقیدے کا. شرک کا بگاڑ نہیں، عقیدے کا. بولیے صحیح، عقیدے کا بگاڑ شرک ہے، لیکن عقیدے کا بگاڑ سب سے بڑا مسئلہ. لوگ عام طور پہ آئے ہوئے ہاتھ پیر اچھے رہنا، انسان اچھا رہنا، شہر اچھا رہے، لائٹیں وغیرہ سب ہوں، سوشل جو بھی ہے. عقیدہ جو اصل ہے، عقیدہ بگڑا ہوا ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں کافر کتنے یہ لوگ جو ہے. اگر آپ کو صفائی دیکھنی ہے تو آپ یورپ جائیے. آپ کیا بولتے ہیں؟ صفائی دیکھنی ہو تو آپ یورپ جائیے، آپ انگلستان جائیے، آپ دیکھیے انگریزوں کی زندگی میں صفائی. آپ کو دیکھنا ہے تو انڈیا میں جو ہندوؤں کو دیکھیے صفائی، اتنے صاف رہتے ہیں. صبح 4 بجے اٹھ کے نہاتا صاحب، ایسے 4 بجے نہاتا، پورا گھر صاف پوچھ کے بالکل روزانہ گھر کی صفائی ہوتی ہے. اور ہمارے مسلمانوں کا حال دیکھی تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. غلط کیوں ہے بھائی؟ یہ جس صفائی کی بھائی بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. گھر کی صفائی، گھر صاف نہیں ہے اب صاف تو اب یہ صاف ہے نہیں ہے گھر، یہ یا کچرا پھینکا ہوا ہے، صاف نہیں بولتے اس کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یورپ صاف ہے، انگلستان تاکہ تمام کنٹریز آ جائیں، صاف ہے. کافروں کے گھر صاف ہوتے ہیں، ان کے مطلب بدن صاف ہوتے ہیں، نہاتے بھائی صاف مطلب نہایا، سب میل کچیل سب نکلا، کپڑا بھی صاف ہے، بالکل ٹھیک ہے صاف ہے. لیکن یہ تو ظاہری صفائی ہے، اوکے بالکل صحیح ہے. لیکن اس سے بڑھ کے ایک بڑی صفائی ہوتی ہے اور وہ اندر کی صفائی ہے، اس کو بولتے ہیں باطنی صفائی. کیونکہ صفائی کلینر، آپ ظاہر اچھا ہے لیکن باطن بہت گندا ہے، اس کا پلید ہے، ناپاک ہے، اور وہ ہے عقیدہ کفریہ شرکی عقیدہ. تو دونوں چیزوں کی صفائی مطلوب ہے. پہلے اندر صاف ہو پھر باہر صاف. کیا فائدہ اگر باہر صاف ہو اور اندر صاف نہ ہو؟ اس کی ایک مثال، مجلس جو ہے دیوان خانہ زبردست صاف ہے، کچن میں جائیے تو ناک پر کپڑا رکھنا پڑتا ہے، آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں. ایک ہی گھر، الگ الگ نہیں بول رہا میں، ایک گھر کا مجلس بہت اچھا ہے. کیوں؟ مہمان آئیں گے، بیٹھیں گے، جائیں گے، لوگوں کی نظر پڑے گی، دیواریں، فرش اور چھت اور بیٹھنے کی چیزیں سب صاف ہے بالکل. کچن میں جائیں تو حالت کچھ اور ہوتی، بھائی دوسرے گھر کا تو کچن نہیں ہے یہ، ایسے. تو ظاہر صاف ہو باطن صاف نہ ہو کیا فائدہ؟ تو آدمی صاف ہو، نجاست ظاہریہ نہ ہو لیکن باطنی نجاست ہو، کفر اور شرک، تو کیا فائدہ؟ تو عقیدے کا بگاڑ بہت خطرناک ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے. تو انبیاء آئے، رسول آئے تاکہ عقیدوں کی اصلاح کی جائے، پھر ظاہر اصلاح بھی ہو، وضو کرو، نہاؤ، ہے نا، غسل کے مسائل سب، لیکن اس سے پہلے عقیدے کی تو ہے. تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے کہ نبی ان کو کہتے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو تبلیغ کا حکم نہیں ملا، رسول ان کو کہتے ہیں جن کی طرف وحی کی گئی اور تبلیغ کا حکم ملا. یعنی نبی اور رسول دونوں کو وحی کی جاتی ہے. فرق کیا ہے؟ رسول کو تبلیغ کرنے کا حکم ملتا ہے اور نبی کو نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ ہے نبی انبیاء. اولیاء ولی کی جمع ہے. اولیاء کیا ہے؟ ولی کی جمع ہے. ولی کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دوست. اچھا، نبی بھی نبا اصل معنی خبر کے ہوتے ہیں. اس سورہ نبا ہے نا، نبا نبا عظیم ایسے ہے تو بڑی خبر. نبا یعنی خبر، نبا کا معنی خبر. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. زبردست آیت. تو میرے بندوں کو خبر دے دو گا. تو نبا کا معنی خبر، چونکہ وہ وحی کے ذریعے جو ہے خبر لے کر اللہ کے بندوں تک، اپنی امت تک، اپنی قوم تک جاتے ہیں، بتاتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے. تو اسی لیے نبی کو نبی کہا گیا. بہرحال تو یہ نبی اور رسول. ولی کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ دوست کو کہتے ہیں. اصل ولی کیا مطلب ہے؟ دوست. کئی میننگ میں ہوتا ہے ایک ورڈ، بات کو سمجھنا ہے نا. تو ولی کے معنی دوست. اولیاء پلورل، دوست، فرینڈز. ایک ہوتا ہے ولی الامر. آپ نے دیکھا جیسے یہاں مملکت سعودی عربیہ میں ولی الامر کون ہے؟ ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ. یہ ولی الامر ہے. ولی الامر کا مطلب معاملے کی
حکم معاملے کا اختیار جن کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, ولی الامر یعنی پورا ملک کس کے کنٹرول میں ہے, امر حکم جس کا چلتا ہے ملک میں, ان کو ولی الامر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. گھر کے بھی ہوتے ہیں اولیاء الامور بھی بولتے ہیں, اولیاء الامور بھی بولتے ہیں. پیرنٹس کو بولتے ہیں اولیاء الامور, ابا کو بولتے ہیں ولی الامر. بچے کا ولی الامر کون ہے؟ بچے کا کون ہے؟ بچے کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ بادشاہ. آپ کے بچے کا, آپ کے ملک کا وہ ہے, لیکن آپ کی اولاد کے بارے میں بادشاہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ آپ اسی اسکول میں ڈالو, یہ کپڑے پہناؤ, یہ کھلاؤ. نہیں بھائی, وہ آپ کی اولاد ہے, تو اس کو ولی امر کہتے ہیں. بچے کا ولی امر کون ہے؟ ابا, کیونکہ ابا کا حکم چلتا ہے. اور بات ہے کہ حکم جو ہے لیڈیز اپنے ہاتھ میں لینے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہیں, اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہے خواتین. کیوں کامیاب ہے؟ کچھ حد تک کامیاب ہے. کیوں کامیاب ہے؟ ان گھروں میں کامیاب ہے جہاں بھائی صاحب جو ہے بھائی صاحب ہے, تم ہی دیکھ لو, تم ہی کر لو. وہ بھائی صاحب جو ہے وہاں معاملے ڈنڈے ان کے ہاتھ میں رہتے ہیں. بہرحال وہ فیصلے کرتی ہیں. اب ناقص العقل عورت کیسے فیصلہ کرے گی, آپ سوچیے. آپ اس کے بعد کیا ہوتا, پھر شادیوں میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, جو بڑے بڑے جیسے بچی کے رشتے کا مسئلہ, فیصلہ. میڈم مجھے نہیں معلوم بھائی, بیٹی ہے میری. ارے آپ ولی الامر ہیں بیٹے, میں ابا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان سے پوچھ لیجیے, اگر ان کو منظور ہو تو ہماری طرف سے ہاں ہے, اگر ان کو منظور نہیں ہے تو ہماری طرف سے پھر ہاں نہیں. پورا گھر انہی کے ہاتھ میں. آپ ذرا ان سے بات کر لیے, آپ اپنی مسز کو بولیے کہ ان سے پوچھ لیں, اگر وہ اوکے کر دیں تو پھر رشتہ پکا ہے. اب وہ دیکھے, اب کیا دیکھے کہ عورت بتائی, دیکھے اوکے کر دیے, سال کے بعد بچی گھر پہ واپس. ہوتا ہے نا ایسے مسائل. چلیے اللہ ہدایت دے, ہم تو عقیدہ پڑھ رہے ہیں, اللہ عقیدے ٹھیک کرے. تو اولیاء, میں لفظ کا مطلب سب اولیاء الامور بولتے ہیں. تو ولی کون ہوتا ہے بچے کا؟ بچوں کا والد ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے آپ ولی الامر عربی مدرسے میں آپ دیکھیں ولی الامر کی سائن لے کر آؤ یا ولی الامر کا نمبر لکھو, تو مطلب وہاں آپ کے فادر کا نمبر لکھو. لیکن اگر اس کی جگہ جوال الام بولتے ہیں, وہاں ولی الامر نہیں بولتے ہیں. فارمز وغیرہ اگر آپ دیکھیں عربی فارمز, تو اس میں جوال الام کا مطلب ہے مدرس موبائل نمبر. جوال ولی الامر کا مطلب معاملے کی باغ ڈوڑ جس کے ہاتھ میں ہے نا, اس کا نمبر. ان کا نمبر نہیں ہے, ان کا نمبر ادھر ہی چلتا ہے خالی. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. مشورے ضرور, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے مشورے کرتے تھے, لیکن فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں وہ عورتیں, کتنے گھر برباد ہو گئے عورتوں کے فیصلوں کی وجہ سے. بھائی نہیں ہے تجربے آپ کو, جائیے مشاہدہ کیجیے. آپ میری بات بولیں گے, ارے آپ کتنے بولے بہت بھائی, آپ اور غلو کر کے بولیں گے سارے گھر برباد ہو گئے بولیں گے. میں تو نہیں بول رہا ہوں ایسا, لیکن آپ بولیں گے مجھے پتا ہے. اگر آپ مشاہدہ کریں گے, اگر آپ اسٹڈی کریں گے گھر کا جو معاشرے کا, سوسائٹی کا, مسلم سوسائٹیوں کا جو حال ہے, کیوں بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے بھائی. میکینک جو ہے میکینک کا کام کرے, انجینئر اپنا کام کرے, یہ وہ کرے گا وہ کرے گا, تو حال کیا ہوگا پھر؟ ایسی حال ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اولیاء الامور, یہاں اولیاء, یہاں جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے, امام ابو جعفر تھا, یہاں ان سے مراد کیا ہے؟ ولی کسی ابا کو نہیں, یہاں مراد اولیاء, اولیاء اللہ, اولیاء اللہ ہے, اولیاء الرحمن ہے. اولیاء کس کو کہتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر, اس کتاب یہاں پر انہوں نے جو ذکر کیا ہے, اولیاء وہ لوگ ہیں جن کے اندر دو کوالٹیز پائی جاتی ہیں, جن کے اندر دو صفات ہوتی ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 تقوی. اور دونوں بھی نظر نہیں آنے والی چیز ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ذرا ایمان بتا سکتے ہیں آپ مجھے, یہاں تھوڑا سا رکھ دیجئے اجازت میں اپنا ایمان, آپ نہیں رکھیں گے. عمران بھائی ذرا اپنا ایمان ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دیجئے, ذرا SMS کیجئے ایمان کو. آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی ہے. تقوی, ذرا بتائیے آپ کا تقوی کہاں تک پہنچا ہوا ہے, بتا سکتے ہیں؟ یا میں ایک آدمی کو لے کر آؤں, بٹھاؤں جس کا ظاہر بہت اچھا ہو, داڑھی ہو, فلاں ہو, اور آپ سے پوچھوں کہ ان کے بارے میں کیا ہے, تقوی کیا, سب سے بڑے متقی یہی ہے شاید. اس کے بعد بولوں کہ یہ اس لیے آ کے بیٹھے ہیں کہ باہر جو ہے پولیس ڈھونڈ رہی ہے ان کو, 3-4 مرڈر کر کے آئے ہیں, چوری کیے ہیں, ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں گھر پہ. ہاں یہ ارے بہت بیوی کو مار مار کے قتل کر کے آ گئے, پیسز کر دیے بچوں کے سب کے. یہ آدمی, ہاں یہ آدمی جس کو آپ بڑا متقی سمجھ رہے تھے, تو ظاہر پر نہ جانا, ظاہر پر انسان کے نہیں جانا چاہیے. تقوی دل میں ہوتا ہے. ایمان بھی چھپی ہوئی چیز ہے, تقوی بھی چھپی ہوئی چیز. یہ اور بات ہے کہ ایمان کا اثر ظاہر ہوتا ہے,
تقوی کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، علامتیں انڈیکیشنز نظر آتی ہیں تقوی کی، ایمان کی، کیونکہ ایمان ہوگا تو آدمی خیر بولے گا، بارش ہوگی تو آپ دیکھیں گے مومن بولے گا اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا، جدہ میں بارش ہوگی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا بنگلور میں بارش ہوگی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا کہ حیدرآباد میں بارش ہوئی، اور لکھنؤ میں بارش ہوئی، دلی میں یا پنجاب میں کراچی میں بہت بارش ہوئی، اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ یہ ایمان والا ایسے بولے گا۔ جو بے ایمان ہوگا وہ بولے گا ارے ستارے جو ہے فلاں فلاں ستارہ نمودار ہوا، یہ بولتے ہیں نا وہ انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ بتایا، تو اس لیے جو ہے وہ ہوا، کیا ہوا؟ اس لیے بارش ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحدیبیہ کے موقع پر نماز پڑھائی تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب الی آخر الحدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض لوگوں نے ایمان کی حالت میں جو ہے صبح کی ہے، اور بعض بندوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا صبح اٹھ کر کے رات اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور فرشتوں کی تاثیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کے آنے کی وجہ سے، نمودار ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو وہ میرا انکار کرنے والا اور فرشتوں کی تاثیر پر ایمان لانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان ظاہری چیز نہیں ہے، لیکن ایمان کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے زبان سے وہ بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھ کر کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ تو اولیاء کے بارے میں قرآن کی آیت کی روشنی میں دو صفات اللہ عز و جل نے بیان کی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، مطلب سن لو، اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیاء ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور یہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان اور تقوی دو صفت ہیں جو کس کی صفات ہیں؟ اولیاء کی صفات۔ تو اولیاء یہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اولیاء انبیاء سے افضل ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بندوں میں سب سے زیادہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا، ان کا مقام سب سے افضل ہے، جو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ میں بتاؤں گا، اس میں ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے، اس میں لکھی ہے میں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، رسول کو، پیغمبروں کو، تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ تو ان کی اطاعت بندوں پر واجب ہے، کیونکہ پیغمبر خود بنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ یجتبی من عبادہ رسلا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رسول بنا دے۔ رسالت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ وہ نہیں ہے کیا کہتے اس کو، مکتسب، محنت سے کمائی ہوئی چیز۔ بندہ محنت کرے تو وہ نبی بن جائے، بندہ محنت کرے تو وہ رسول بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بنائے۔ حاضر کے بیٹے کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، ان کی اولاد میں نبوت کو اللہ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بنایا۔ تو ایسی بہت ساری جو ہے دلیلیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، انبیاء ان کا مقام سب سے اونچا ہے اور ان سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے بتائیے؟ رسولوں کا ہے یا اولیاء کا ہے؟ رسولوں کا ہے۔ اولیاء بعد میں آتے ہیں، کیونکہ امت میں ہے، وہ پیغمبر نہیں، ان کی طرف وہی نہیں آتی ہے نا، اللہ نے ان کو چن لیا۔ وہ ایمان والے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ایمان بتایا ہے، ان کو جو ہے مومن بتایا ہے، ان کو اولیاء قرار دیا ہے۔ ایمان والے لوگ اولیاء ہیں، لیکن اولیاء
یہ نبوت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے صوفیوں نے جو ہے اولیاء کو اونچا مقام دیا ہے. ابن عربی وغیرہ صوفی ملحد لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، ابن عربی اس نے کہا کہ ولی کا مقام نبوت سے بھی اونچا ہے. جی عربی میں اشعار ہیں اس کے، اس نے یہ بات کہی ہے باقاعدہ. کیا بات؟ کہ جو ہے پیغمبر جو ہے یہ نیچے درجے کے ہیں، سب سے اونچا درجہ اولیاء کا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اور یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں. اولیاء کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیے لوگوں میں، پیغمبروں سے بڑھ کر ان کو سمجھتے ہیں، غیب ان کو معلوم ہے، تصرف وہ کر سکتے ہیں کون میں. جو چیزیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ، سنیے میری بات کو غور سے، میں مختصر کر رہا ہوں بہت. جو چیزیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ پیغمبر نہیں کر سکتے وہ کام. جیسے بارش برسانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا دینا، رزق دینا، اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے. یہ یرزق من یشاء، اولاد وغیرہ جو بھی ہے، رزق کا معنی عطا ہے، اللہ کھانا دے، بارش دے، اولاد دے. لوگوں کے عقیدہ باز یہ ہے کہ نہیں، اولیاء کے اندر یہ چیز ہے اللہ کے سوا، اللہ کے بعد. اللہ میں بھی ہے. اور ولی بھی، ولی آپ کو چاہے تو بیٹا دے سکتا ہے، ولی چاہے تو آپ کو بیٹی دے سکتا ہے یا نہیں عقیدے یہ؟ ان کے جو مزارات ہیں جا کے دیکھیے، وہ لوگ جو ان سے مانگا جاتا ہے. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ دے سکتے ہیں. بھئی آپ ان سے اولاد کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور اللہ کے اولیاء دے سکتے ہیں اولاد. کتنے لوگ جن کو جو ہے بچے نہیں ہوتے ہیں تو وہ ٹرین پکڑ کے اجمیر جاتے ہیں، راجستھان. نہیں معلوم آپ کو کیوں جا رہے ہیں راجستھان؟ اجمیر کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں سے اولاد ملتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ اولیاء ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. کیسے کیسے واقعات ہیں بھائی. روح لے کر جا رہے تھے فرشتے، ولی کو غصہ آیا، پکڑے اس کو. آپ حیران ہوں گے، بولیں گے یہ ہو سکتا ہے کسی سیریل یا فلم کا ہے. نہیں، فلم سیریل کا نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پڑھیں گے تو جو ہے ہنسی تو اپنی جگہ ہے، حیران ہو جائیں گے. بی پی بڑھ جائے گا آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا. دیکھیں گے یہ کیا لکھا ہے، غلطی سے تو نہیں لکھ دیا کوئی آدمی. ارے غلطی سے کیسے لکھے گا؟ کتاب پرنٹ لکھنے کے بعد لکھی گئی ہے، مخطوطہ بولتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد جو ہے مراجعہ ہوتا ہے اس کا، پھر پرنٹ ہوتی ہے کتاب، بک. ایسی تھوڑی غلطی سے لکھ دی. مسٹیک ایک دو ورڈ میں ہو سکتی ہے، زبر زیر پیش میں. عقیدہ پورا گندا عقیدہ، پلید عقیدہ، کفریہ شرکی عقیدہ لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ. وہ سب تصرف الکون فرید. ابھی آپ اصل کیا ہے، یہ ٹاپک ہے نہیں ہماری، ڈیپتھ میں جائیں گے نا آپ کو پتہ چلے گا. پوری دنیا کو جو ہے وہ 4 اولیاء ہیں ایسے کچھ ہیں وہ جو تھامے ہوئے ہیں پورے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں. یہ آپ کو ان کے طرق بھی پتہ ہے نا، یہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ طرق ہیں ان کے باقاعدہ. ان کے ڈیٹیلز میں جائیں آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کیا کانسیپٹس ہیں، کیا عقیدے ہیں اولیاء کے بارے میں ان کے. اسی لیے یہ پوائنٹ یہاں لکھا گیا ہے کہ بھائی کیا کوئی ولی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اولیاء 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک اولیاء الرحمن، ایک اولیاء الشیطان. اس سلسلے میں ماشاءاللہ شیخ توصیف وغیرہ ہمارے علماء کرام کی وہ بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، ٹھیک ہے، بس کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس پر. اولیاء الرحمن، اولیاء الشیطان. رحمان کے اولیاء کون ہیں؟ وہ جن میں 2 صفات ہیں کہ ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا رحاب میں کتنے، یا عزیزیہ میں، جدہ میں کتنے ولی ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ اچھا ولی بولے گا، اچھا جو مومن متقی ہے وہ بولے گا سنیے بھائی میں بہت متقی آدمی ہوں، میرے سے بات دیکھ کر کرنا. متقی کبھی بولے گا کہ میں متقی ہوں؟ مومن بولے گا کہ میں مومن ہوں؟ اور مسئلہ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے کہ میں مومن ہوں بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، یا میں مومن ہوں انشاءاللہ. یہ پڑھ چکے ہیں ہم بہت پہلے پڑھ چکے. یاد مجھے اچھی طریقے سے اسی گھر میں نے پڑھایا تھا عقیدے میں. بہرحال یہاں تو متقی بولے گا، نہیں بولے گا نا کہ میں متقی ہوں. بہت اللہ سے ڈرتا ہے ایک آدمی، بولے گا بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، دیکھیے کبھی نہیں بولے گا. اس کو بولیں گے اللہ سے ڈرو تو بولے گا شکریہ جزاک اللہ خیر، میں انشاءاللہ ڈروں گا. بولے ظاہر نہیں کرے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیسے بھائی؟ ڈر دل میں ہے. ریاکاری، متقی ریاکار ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے. مخلص ہوگا، اس کو نہیں دنیا، اس کو آخرت چاہیے، اللہ کے یہاں اجر چاہیے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا. وہ
وہ نہیں چاہے گا کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے متقی سمجھے بولے. اگر آپ بولو ماشاءاللہ، آپ اس کے سامنے اگر آپ کہیں کتنے پابند ہیں، آپ بولیں گے ارے ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، اس سے بولے گا وہ. بالکل بولے گا نہیں بھائی ایسے مت بولو، بولے گا وہ آپ کیا میری تعریف کر رہے ہیں، آپ مت کیجیے میری تعریف، بولے گا. تعریف سننا پسند نہیں ہوگا اس کو. متقی ہے، مخلص ہے وہ آدمی. کہتا ہے نہیں بھائی کیا چھوٹی موٹی بس اللہ تعالیٰ عبادتیں ہیں، اللہ قبول فرما لے بس عبادت، ہم کون سی عبادت گزار ہیں بھائی، بہت غلطیاں ہیں زندگی میں بھائی، ایسے بولے گا. نہیں، آپ دیکھیں گے. لیکن دوسرے قسم ایک ہے، وہ ہے شیطانی اولیاء. یہ وہی جو آپ دیکھیں گے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی نہیں ہے، ٹخنوں سے کپڑا ہے، نماز کا ٹائم ہو جاتا نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں. ایک ایسے درجے پر پہنچ چکا ہے جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی، حج سب معاف ہے. کیوں؟ وہ درجے پہ پہنچ گئے سے. کون سا درجہ بھائی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موت تک آپ عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں جو ہے اٹھ کے نماز پڑھنے، سر میں شدید درد تھا، مرض الموت میں جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوئے امامت فرمانے کے لیے. نہیں ہے حدیثوں میں. ابو بکر پھر جب بے ہوش ہو گئے، گر گئے، تو پھر اٹھے، افاقہ ہوا تھوڑا، تو پیارے رسول نے ابو بکر صدیق کو حکم کیوں دیا تھا نماز پڑھانے کا؟ بیماری تھی آپ کی، آپ نہیں چل پا رہے تھے. بھائی پڑھیے سیرت اللہ کے رسول کی. یہ ہمارے نبی ہیں جو امام المتقین ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء، امام المتقین. وہ جو ہے آخری عمر تک جو ہے نماز کی پابندی ہے، اور جناب کو جو ہے ولی کو جو ہے نمازیں معاف کر دی گئی. ایسا کیسے معاف ہوئی؟ کسی پر فرض ختم نہیں ہوتا ہے کسی سے. تو یہ شیطانی اولیاء ہیں، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں، یہ دھوکے باز ہوتے ہیں. یہ جو ہے جنوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے. شیطانی لوگ ہیں. ایت الکرسی پڑھیے، ان کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ وہاں پر ان کی جو بھی ہوتی ہے جگہ، وہاں پر ایت الکرسی پڑھ دیجیے. آپ سوال کیجئے، وہ مسئلہ ہو جائے گا. پھر وہاں پر آپ صرف سوال کر دیجئے. کوئی ایک وہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ سوال کریں گے تو پول کھل جائے گی. وہاں کچھ بھی پڑھنا نہیں. ایت الکرسی وغیرہ پڑھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. آپ سارے جن بولیں گے کوئی تمہارا موحد وہابی دشمن آ گیا ہے یہاں پر، ایسے بولیں گے وہابی دشمن آ گیا، بھگاؤ یہاں، نکالو یہاں سے. چپل پہن کر نہیں جانا وہاں. آپ چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، مزار پر ان کے نہیں جا سکتے ہیں. چپل پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے بھائی، اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے. چپل پہن کر، چپل صاف ہو تو پڑھ کر اگر کوئی نماز پڑھے تو ہوتی ہی نہیں ہوتی. ہم نہیں پہنتے. ابھی عشاء میں جا کے چل کے دیکھیے، میرے پیروں میں چپل نظر نہیں آئے گی. میں نے مغرب بھی نہیں پڑھی بغیر چپل کے. پتہ نہیں بہت پہلے کب جو ہے جب جنازے کی نماز جو ہے مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں چلتے چلتے کبھی پڑھی تھی ہوگی، ورنہ ہم بھی اتار کے پڑھتے ہیں بھائی. نہ ہم بولتے ہیں چلو چلو چپل پہن کے نماز پڑھو، چلو آؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے اگر چپل وہ ہو کیا صاف ہو. ہمارے پاس دلیلیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. اور یہاں ان کے پورے ایریا جہاں یہ اندر ہے نا، تو ان کا پورا ایریا ایک ہوتا ہے. جیسے گلبرگہ وغیرہ گئے تھے ہم لوگ، تو آپ اس ایریا میں انٹر نہیں ہو سکتے بغیر چپل پہنے ہوئے. کیوں؟ بابا ہے اندر. یہ حال ہے. اور لوگ مانگتے ہیں، وہ کرتے ہیں، استغفر اللہ. بہرحال کیا بولے ہوں. تو یہ یہاں انہوں نے رد کیا ہے ایسے صوفیوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں وہ اولیاء سے کم درجہ رکھتے ہیں، اولیاء جو ہے ان سے زیادہ درجہ رکھتے ہیں. یہ جو ہے نفسانی اتباع کرنے والے لوگ. اسی لیے کہتے ہیں، انہوں نے رد کیا، کہا کہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں یہ سب. اس لیے انہوں نے رد کیا، کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انبیاء سے افضل اولیاء ہیں، بلکہ انبیاء ہی افضل ہیں. بلکہ کتنا پیارا انہوں نے جملہ کہا ہے، نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء. ایک نبی جو ہے اللہ کے، ایک رسول، جتنے اولیاء امت میں ہیں، امت محمد میں، ان سب سے کیا ہے؟ افضل. اچھا آگے کہتے ہیں نؤمن بما جاء من کراماتہم. کرامات اولیاء سے ہوتے ہیں. کرامات مطلب عادت کے خلاف کچھ چیزیں واقع ہو جانا. عادت کے خلاف کچھ چیزیں واقع ہو جانا. عادت کیا ہے؟ میری آواز کوئی جو ہے مسجد اخوین میں سن سکتا، یہاں سے میں کچھ کہوں تو نہیں ہو سکتا. لیکن کرامت، اگر کوئی آواز سن لے تو یہ عادت کے خلاف ہو گئی چیز. نہیں سن سکتے میری آواز، میں بتا رہا ہوں. اگر کوئی سن لے تو یہ عادت تو ایسے نہیں ہے، ایسا کیسے ہو گیا، یہاں کی آواز ویسے کہ ادھر کیسے آ گئی. تو عادت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت، کرم کا مطلب عزت دینا. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو، اپنے نیک بندوں کو عزت دینے کے لیے، تکریم کے لیے کچھ ان سے کروا دیتا ہے چیز ان کی زندگی میں جو عادت کے خلاف ہوتی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ چپ چاپ رہتے، کسی کو بولتے نہیں ہے. کیوں؟ مخلص ہے.
نیک لوگ ہیں، ہاں اولیاء ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے کرامت کو، ان کی زندگی میں بعض کرامتیں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کی زندگی میں ہوا ہے ایسے، یا ساری الجبل وغیرہ کا واقعہ بتاؤں گا میں بعد میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ تو کرامات پر ہمارا ایمان ہے یا انکار کرتے نہیں؟ کرامت ہے ورامت ہے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں بھائی ویسے ویسے ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کرامتوں کو کہ یہ ثابت ہیں۔ کرامتیں کیا ہیں؟ ثابت ہیں۔ کیا مریم علیہ السلام کی کرامت نہیں تھی کہ بغیر موسم کا پھل آ جاتا تھا ان کے پاس؟ بہت کرامت نہیں تھی وہ؟ زکریا علیہ السلام جن کی کفالت کرتے تھے بھائی، تو مریم علیہ السلام کی کیا ولیہ نہیں ہے؟ وہ ولی صفت خاتون نہیں گزری ہے، نبی تو نہیں ہوتی ہے کوئی عورت، تو وہ ولی تھی، کوئی شک نہیں، تو کرامت تھی ان کی، وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو بغیر موسم۔ جب زکریا علیہ السلام دیکھتے تھے تو ان کے پاس کھانا آ جاتا تھا، کہاں سے آیا کھانا؟ اللہ نے دیا، اللہ نے پہنچایا، سبحان اللہ۔ تو کرامت ہوتی ہے، تو اس کا ایمان ہے ہمارا، جیسے قرآن سے ثابت ہے یہ کرامت، حدیثوں سے بھی ثابت ہے، انشاءاللہ تفصیل آئے گی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے ابھی ہم روکتے ہیں اس کو۔ تو کرامت ہے، لیکن اسی لیے انہوں نے کیا کہا، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ، جو صحیح ثقہ قابل بھروسہ سچے راویوں سے جو ثابت ہے کرامتیں حدیثوں میں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن شیطانی حرکتوں میں کرامتوں میں فرق ہے۔ شیطانی دیکھیں، کرامت جو ہے اسلامی جو اصول ہے اس سے نہیں ٹکرائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی شرک ہو جائے اور وہ کرامت ہو، شرک کرامت ہو سکتا ہے، بدعت کرامت ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے پاس شیطانی حرکتوں میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی، آپ یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ بولیں گے آج آپ یہ کھائے تھے، کل رات میں آپ نے بیوی کو یہ بولا تھا، ہاں کل یہ جھگڑا آپ کے گھر میں ہوا تھا، 1 مہینہ پہلے آپ نے ایسے کیا تھا۔ بولیں گے یہ کیا ہے بھائی؟ بولیں گے پہلے بولا نہیں، ٹرین پکڑو آؤ ان کے پاس، یہ سب دیں گے، بچہ چاہیے، بچہ کیا، یہ سب دیں گے آپ کو، استغفر اللہ۔ اب وہ کیسے پتا چلا؟ شیطانی حرکتیں، جنوں کو قبضے پہ کی ہے، جن خبر لا کر دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جن خبر، اس لیے بہت سارے واقعات ہیں، وہ بہت کیا بتایا واقعہ، ایک توحید والی عورت تھی، شوہر جو ہے بگڑا ہوا تھا، تو بہرحال ایک مانتا تھا اسی شیطانی کرتوت کرنے والے کو، واقعہ بتایا جاتا ہے، غلط نہیں ہے کہ میں بتاؤں اس کو، واقعہ اچھا کیا اس نے جو بھی کیا، اگر وہ واقعہ سچا واقعہ ہے تو بہت اچھا کیا اس نے، کہا کہ ٹھیک ہے تم مرغی ورغی لے کر آئے ہو نا، پیسز نیچے چاول کے نیچے رکھے، اور بولے بابا کو بلاؤ تمہارے، بولے ہمارے بابا کو سب پتا ہے، دیکھو اچھا ہاں نہیں بالکل مورا غورا بھون کے اندر رکھی ہوں، اب بھون کر اس نے چاول کے نیچے رکھا اور اوپر چاول رکھ دیا، خالی بہت زیادہ چاول رکھ دیا، ایسے واقعہ بتایا جاتا ہے، پتا نہیں صحیح ہے نہیں ہے لیکن بتا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے چاول ہے اور خوشبو، اس کو چکن مرغ مسلم کی خوشبو آ رہی تھی کچن سے، اب یہ بیٹھا پیر تو کھانے کے چکر میں کہ کہاں ہے یہ، تو خالی چاول نظر آ رہا ہے اوپر، ہوتا ہے کیا ہے، تم نے تو کہا کہ بہت اچھی میں نے آپ کی دعوت کی ہے، بیگم کو کہا ہے کہ ایک تازی مرغی جو ہے میں خرید کے لایا ہوں، اس کو بھونو، کہاں ہے مرغی نظر نہیں آ رہی، اوپر تو چاول ہے خالی، جاؤ مرغی کہاں ہے، وہ لے کے آؤ جس کی خوشبو آ رہی تھی ہمیں۔ وہاں سے سلام کر کے کہتی ہے کہ میرے شوہر جو ہے آپ کو بہت مانتے ہیں اور کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کیسے پہنچے ہوئے ہیں، آپ اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کو ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں، دور دور کی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، چاول کے نیچے جو ہے مرغی رکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو۔ اب دیکھیں بات اوپر کا چاول نظر آ رہا ہے، ہٹاؤ چاول کو تو نیچے مرغی نظر آئے گی، تو نیچے کی مرغی نظر نہیں آئے آپ کو، جو ہے خانہ کعبہ میں کوئی جانور داخل ہو رہا ہے تو اس کو چھو ہٹا رہے ہیں، دم نہ ٹانگ پکڑو، عقیدہ سکھاؤ بچوں کو، کیا کرو، ایسے واقعات ہوں گے، پھر ایسے وہ مرید بنیں گے پھر بچے بڑے ہو کے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے ہماری اولاد کو، عقیدہ صحیح نہیں دیں گے تو عقیدے کو بگاڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں، لہٰذا ہم شیطانی کرتوتوں پر ایمان نہیں لاتے، یہ تو شیطانی حرکتیں ہیں، لیکن ہم کرامات اولیاء پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کچھ مثال انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کو دیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آئندہ درس میں وہ بھی پڑھیں گے، کیا قیامت کی نشانیاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عقیدہ مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ عقیدہ سیکھنے، عقیدہ سمجھنے، صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے اور صحیح عقیدے کی تبلیغ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، شرکیات سے اور غلط عقائد سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھے، آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔